أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ الروم کی آیات نمبر 1 تا 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ الروم مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا. یہ صورت 590 میں جو ہے نازل ہوئی، اور اس وقت جو ہے ایرانی جو ہے وہ رومیوں پر غالب آ چکے تھے. تو ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور مکہ کے قریش جو تھے یہ بھی بت پرست تھے. تو یہ خوش تھے کہ آتش پرست جو ہے وہ ہمارے عقائد کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں غالب آ گئے. رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، اور قریش مکہ اس پر خوشیاں منا رہے تھے کہ عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں. وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور اہل ایمان بھی اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں مغلوب ہو جائیں گے، ہم ان پر غلبہ پا لیں گے، ان کی دعوت کو جو ہے ہم چلنے نہیں دیں گے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ یہ رومی جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں، یہ کچھ عرصہ بعد چند سالوں بعد پھر غالب آ جائیں. تو اس پر جو ہے مسلمان جو ہے ان کے لیے بڑا عجیب سا سما تھا. دل میں وہ خوش تھے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے. قریش مکہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ اس وقت مسلمانوں جو کی حالت جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت ہے، یہ کیسے چند سال کے اندر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. آخر کار انسانیت نے دیکھا کہ وہی رومی جو مغلوب کر دیے گئے تھے ٹھیک جو ہے 9 سال کے اندر جو ہے وہ غالب آ گئے، اور ایرانی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے. اور اسی سال اہل ایمان کو اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر فتح سے ہمکنار کیا. تو یہ اس صورت کا ایک منظر ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے. اللہ سے دعا درہ ہمیں ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو جو ہے مالا مال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.